الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 20 پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے پڑوسی کے حقوق و آداب۔ انسان انسانوں کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور جہاں بھی رہتا ہے اس کے دائیں بائیں جو انسان ہیں وہ اس کے پڑوسی ہیں۔ پڑوسی کی 3 قسمیں قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی ہیں: والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جو آدمی کا رشتہ دار بھی ہو، جیسے عام طور پر لوگ اکٹھے ہی، ایک خاندان کے لوگ اپنے مکان اپنے رہائشیں اکٹھی ایک ساتھ بناتے رہتے ہیں، تو وہ اس کے پڑوسی بھی ہوتے ہیں اور اس کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں۔ ان کا مکان، ان کی رہائش آپ کی رہائش کے ساتھ ہے۔ تیسرا وہ پڑوسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہے، چاہے سبق پڑھتے ہوئے آپ کے پاس بیٹھ گیا ہے، چاہے نماز پڑھتے ہوئے صف میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا آپ کے پاس بیٹھ گیا ہے، چاہے سفر کرتے ہوئے آپ کی سیٹ کے ساتھ اس کی بھی سیٹ ہے، وہ سفر میں آپ کا ساتھی بن گیا ہے۔ تو جو عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے، تو اسے بھی پڑوسی کہا گیا ہے۔ ان پڑوسیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے؟ اگر آدمی اپنی سوچ سے، اپنی سمجھ سے، اپنے اصولوں کے مطابق رویہ رکھے گا تو وہ ایک اس کی اپنی عادت ہوگی، اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام جو ہمارا ایک کامل مکمل دین ہے، بہت خوبصورت دین ہے، اس نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم اپنے اس رویے کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں، اس عادت کو بھی عبادت میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے لیے چند اصولی باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے لیے اچھے پڑوسی کا انتخاب کرے۔ پہلے سے دیکھ لے کہ یہ شخص میرے پڑوس میں رہنا اور یا اس کے پڑوس میں مجھے رہنا، آیا دین و دنیا کا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کہیں اس کے پاس رہنے سے میرا کوئی دین یا دنیا کا نقصان تو نہیں ہو رہا؟ اس بات کا خیال رکھنا، اچھے لوگوں کو اپنے پاس رکھنا، ان کے پڑوس میں رہنا، یہ اگر اپنے اختیار میں ہو تو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ ابن حبان کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اربع من السعادہ، کہ آدمی کی نیک بختی کی 4 علامتیں ہیں، کہ آدمی سعادت مند ہے، نیک بخت ہے، اس کے لیے 4 نشانیاں۔ نمبر 1 المرأة الصالحہ، کہ اس کی بیوی نیک ہو، یہ اس کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، اس کی نیک بختی ہے۔ دوسری المسکن الواسع، اس کی رہائش اللہ تعالیٰ نے اسے کھلی رہائش عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس کے لیے نیک بختی اور سعادت کی بات ہے۔ اور والجار الصالح، اس کا پڑوسی نیک ہے، یہ بھی اس کی نیک بختی کی علامت ہے۔ اور والمرکب الحنی، اور اسے جو سواری ملی ہے وہ آرام دہ ہے۔ یہ 4 چیزیں جسے مل گئی ہیں، وہ سمجھے کہ وہ بڑا سعادت مند اور نیک بخت آدمی ہے، تو اس میں ایک پڑوسی کا اچھا ہونا بھی شامل ہے۔ تو آدمی اپنی نیک بختی میں جہاں جہاں ممکن ہو اپنے اختیار سے ان چیزوں کو اختیار کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کے پڑوس میں آپ رہنے لگ گئے ہیں
تو اب اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، آپ کے کسی فعل سے، کسی بات سے، کسی عمل سے اسے تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیحسن الی جارہ، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے احسان کا معاملہ کرے، اچھا سلوک اس کے ساتھ کرے۔ اور اسی طرح اچھے سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ یہ جو ایمان کا حوالہ ہے نا، یہ گویا کہ یوں سمجھیں کہ ان چیزوں کو حوالے کے طور پر پیش کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ آگے جو عمل ہے بتایا جا رہا ہے یہ اس کا تقاضا ہے، یعنی آدمی کے مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو کسی چیز کی تکلیف نہ دے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ لا یؤمن، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی کہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ایک دفعہ کہا، پھر دوبارہ کہا واللہ لا یؤمن، تیسری دفعہ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون آدمی ایسا ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے بے خوف نہیں رہتا اور اسے امن حاصل نہیں ہوتا۔ تو کتنی خطرے کی بات ہے کہ آدمی پڑوس میں رہے اور ہر وقت ذہنی تکلیف، جسمانی تکلیف، عمل سے تکلیف، باتوں سے تکلیف، تانوں سے تکلیف، مختلف تکلیفوں سے اسے ہمیشہ تکلیف میں رکھے، تو اس سے بڑھ کر کوئی آدمی کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ کامل مومن نہیں ہے۔ تو اگر اس کی طرف سے تکلیف پہنچ جائے تو بجائے بدلہ لینے کے صبر سے کام لے۔ صبر کرنا یہ آدمی کو بہت اونچے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح پڑوس کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ جو عام استعمال کی چیزیں ہیں، مثلا آپ کے پڑوس والے کے پاس پانی ختم ہو گیا پینے کا، آج کل جیسے پانی پینے کے لیے الگ سے منگوایا جاتا ہے، اس کے پاس پانی ختم ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کھانا کھانا ہے، مجھے تھوڑا سا پانی دے دیں۔ ایک عام استعمال کی چیز ہے تو زیادہ قیمتی بھی نہیں ہے، تو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ یا اسے آگ جلانی ہے، ماچس چاہیے، یا اس نے کھانا پکانا ہے، اس میں سے نمک کم ہے، نمک ختم ہو گیا، وہ نمک لینے آ۔ تو یہ جو عام استعمال کی بہت سستی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے استعمال سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز آدمی اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرے۔ آدمی اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے اور اپنی جان کی حفاظت پسند کرتا ہے، مال کی حفاظت پسند کرتا ہے، تو اپنے پڑوسی کے لیے بھی جان، مال، عزت کی حفاظت پسند کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، میں قسم اٹھاتا ہوں اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیزیں اپنے پڑوسی کے لیے پسند نہ کرے جو چیزیں وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو کھانا کھا کے سیر ہو کر آرام سے سونے لگے، میرا پڑوسی جو ہے وہ ابھی بھوک میں ہے اور اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو، اگر اسے بھوکا پائیں تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، لیس المؤمن بالذی
یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے لیکن اس کا پڑوسی ابھی بھوکا بیٹھا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے آس پاس والے آیا ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ بیچارے اتنے غریب ہیں اور اپنے کھانے کا انتظام نہیں کر سکے تو اس موقع پر ان کے کھانے کا اہتمام کرنا۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں سیلاب زدگان جن کے گھر، جن کے مال اور بہت ساری ان کی قیمتی چیزیں ضائع ہو چکی ہیں، بعض اوقات ان کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی پڑوسی جو ہے وہ ہدیہ یا تحفہ بھیجتا ہے، بظاہر دیکھنے میں بہت کم قیمت ہے، لیکن اس ہدیے اور تحفے کو آدمی حقیر نہ جانے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتہا، کہ تم میں سے کوئی بھی پڑوسن کسی پڑوسن کی ہدیہ کی ہوئی چیز کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا جلا ہوا حصہ ہی کیوں نہ۔ یعنی اتنا کم اور اتنی حقیر چیز وہ ہدیے میں دے رہی ہے تو اس کو بھی آپ نے حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ اس کا احترام کر کے اس کے ہدیے کو قبول کرنا۔ اور اسی طرح اپنے پڑوسیوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ تو ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ جہاں بھی نیکی کا موقع ہو دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، برائی میں اگر کوئی ملوث ہے تو اسے برائی سے منع کرنا۔ اسی طرح پڑوس کے حقوق میں یہ ایک حق بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر آدمی اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھ لے کہ کیا آپ کو ضرورت ہے گھر خریدنے کی، تو میں گھر کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کانت لہ ارض، ایک آدمی کی زمین ہے، فاراد بیعہا، وہ اسے بیچنا چاہتا ہے، فَلْيُعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ، تو سب سے پہلے اپنے پڑوسی پر اسے پیش کرے۔ اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ اسے خریدے۔ اسی سے ایک اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے حق شفا، تو یہ حق شفا پڑوسی کو حاصل ہوتا ہے اور اس کے علم میں لانا چاہیے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اسے خرید لیں۔ اسی طرح ان کے خوشی اور غمی میں شریک ہونا، اخلاقی اور مالی تعاون کرنا، یعنی اس کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، مالی تعاون کی ضرورت ہے، تو وہ اسے مہیا کرنا۔ ہدیے اور تحفے کا تبادلہ کرنا، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ قرب حاصل ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا ممکن ہوگا۔ اسی طرح اپنے پڑوسی کی عزت کی حفاظت کرنا، یعنی اس کی خلوت میں دخل اندازی نہ کرنا، اس میں کوئی عیب ہے تو اس عیب کو چھپانا، یہ نہ ہو کہ اس عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتا پھرے۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی برا ہمسایہ بھی پاس آ گیا ہے تو پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین بار بار میرے پاس آئے اور بہت دفعہ انہوں نے آ کر مجھے اس بات کی تلقین کی کہ آپ ہمسائے سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ مجھے اتنی دفعہ یہ بات کہی کہ مجھے خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو وارثوں میں شامل نہ کر دیا جائے۔ یعنی اتنا اہتمام کے ساتھ اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کر بار بار پڑوسی سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا۔ معاشرتی حقوق بھی پورے کرنا، یعنی خندہ پیشانی سے پیش آئیں، جب بھی ملے مسکرا کر ملیں، سلام کریں، خیریت پوچھیں، اس کے حالات دریافت کریں، کہیں کسی تکلیف میں نہ ہو، اور اگر کسی مدد کی ضرورت ہے تو اس کی مدد کریں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا اگر ہم خیال کریں گے تو ہمارے یہ پڑوس میں رہنے کا جو معمول ہے، جو عادت ہے،
یہ پھر صرف ایک دنیاوی معاملہ اور عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔